آپ کی بوڑھی ماں آپ کی بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا مجھے پانی پلا دو، اور بہو آگے سے جواب دے، کلپ چلا دے کہ بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے، آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ بولے گے پھر میرے لیے تجھ کو رکھنا بھی واجب نہیں ہے۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اب یہ کلپ آیا تھا نا کہ بہو پہ ساس کی خدمت لازم نہیں ہے اور کوئی ضرورت نہیں، اس سے اتنا گھروں میں لڑائیاں ہوئی ہیں۔ میں نے کہا یار یہ اسکالر جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کیا ان کے گھر میں ماں نہیں ہے کیا؟ ان کی ماں اگر بہو کو کہہ رہی ہے بیٹا مجھے پانی پلا دو، اور بہو آگے سے جواب میں کہے کہ مجھ پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ گدھے گھوڑے ہیں، ان کا کوئی دل ہی نہیں ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ ان کا کوئی دل نہیں ہے کیا؟ آپ کی بوڑھی ماں آپ کی بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا مجھے پانی پلا دو، اور بہو آگے سے جواب دے، کلپ چلا دے کہ بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے، آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ بولے گے پھر میرے لیے تجھ کو رکھنا بھی واجب نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ نکل پتلی گلی سے۔ ہاں ظلم جہاں ہو رہا ہے، ساسے جو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی تو گھروں میں جب کوئی رہتا ہے تو ایک دوسرے کی خدمت اخلاقاً سب پہ لازم ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے وہ، اس کے بغیر یہ تو انگریزوں کا نظام ہے بھائی، نہ بیوی شوہر کی خدمت کر رہی ہے، نہ شوہر بیوی کو کھلا رہا پلا رہا ہے، نہ باپ ماں نہ ماں باپ۔ تو یہ گدھے گھوڑوں والا سیٹ اپ چاہتے ہو تو ٹھیک ہے بھائی، انسانوں والا سیٹ اپ چاہتے ہو تو بھائی بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے آپس کے کیا ہیں رشتے ہیں۔ اللہ نے جیسے ددیال ننیال کو بیان کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے سسرال کو بھی اسی طرح سے بیان کیا ہے۔ خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور ددیال ننیال اور سسرال دے دیا اس کو۔ تو ددیال ننیال کے بعد تو اللہ کس کا ذکر کرتا ہے؟ اسرائیل کا نہیں، سسرال کا۔ کیونکہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے آج میرے اسرائیل والے آ رہے ہیں، میں کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں سسرال، تو میں نے کہا اسرائیل کو کہہ رہے ہیں یار وہ بھی اسرائیلیوں کی طرح ہی ہیں، میں فلسطینی اور لگتا ہوں ان کے سامنے جب بیٹھتا ہوں نا ایسا ٹھٹھرا ہوا رہتا ہوں تو میں کیا لگتا ہوں؟ فلسطینی۔ تو خلا کا بھی یہی مسئلہ ہے، قرآن و سنت سے آپ دیکھو، میں تو اس پہ تو میں کئی بار دلائل ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ اب ایک جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے خلا پہ ایک پھینک دی لمبی بیٹھے بیٹھے کہ عورت کو جو ہے لے سکتی ہے خلا عدالت سے جب چاہے، شوہر چاہے سائن نہ بھی کرے۔ تو میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ پھر دلائل میں الجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ نبی کے دور میں جو خلا کا میں نے کہا اس میں تو نبی نے شوہر کو کیوں کہا تھا کہ طلاق دے دو اس کو، اگر نبی خود ہی سائن کر کے پیپر جاری کر دیتے۔ دیکھ لیں میرے بھائیوں، آج مفتی طارق مسعود صاحب کتنے غصے میں ہیں، جیسے کہ آج ہم اپنا گھریلو نظام خراب کرتے جا رہے ہیں، جیسے کہ باہر کے ملک والے نان مسلم اپنا سسٹم انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ نہ شوہر کو اپنی بیوی کی پرواہ ہے اور نہ ہی بیوی کو اپنے شوہر کی پرواہ ہے، نہ اس کی بیوی کو شوہر کے مطلب کہ ان کو نہ ہی اپنے سسر کی پرواہ ہے، نہ ہسبینڈ کو شوہر کو اپنے ساس سسر کی پرواہ ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ پر ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے کہ بڑوں کی عزت کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے شوہر کے ماں باپ کی عزت کریں گی تو اللہ پاک اس کے بدلے میں آپ کو اجر دے گا۔ پر آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ان کی خدمت واجب ہی نہیں ہے، پر میرے بھائیوں ان کے حقوق تو ہے نا۔ جب ہم ایک ساتھ ایک گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں تو پھر ہم پر کچھ نہ کچھ تو حقوق بنتے ہیں نا ان کے۔ اگر وہ ہم سے کچھ کہہ دیں تو ہمیں مان لینی چاہیے، پر آج کل ہم وہ کام نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو اپنی مرضی کے مالک ہیں، اور دین اسلام نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ ہم پر میرے ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، پر اخلاقاً طور پر آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور دیکھ لیں عدالتی کھلوں کی بات، مفتی صاحب نے جیسے بہت دفعہ یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ عدالتی کھلا کوئی کھلا نہیں ہوتا، پر آج کل ہم دین اسلام میں رہ کر پتہ نہیں کرواتے کہ یہ کام ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے تو کرنا ہے، باقی جس نے جو کرنا ہے اس نے کرنا ہی ہے، پر ایک دفعہ کسی مفتی صاحب کو چیک کروا لیں اور پھر بعد میں جیسے دل کرتا ہے ویسے کر لیں، کیونکہ کل کو اس بات پر تو ہم سب کا یقین ہے نا کہ کل کو ہم سب نے مر جانا ہے، تو پھر مرنے کے بعد اللہ کے حضور بھی تو پیش ہونا ہے، پھر کیا جواب دیں گے؟
ٹھیک ہے میرے بھائیوں، پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔